پوچھا گیا، اگر خوش و خضو نہیں ہے، دھیان نہیں رہتا اور وسوسے آتے ہیں تو نماز کیوں پڑھتی ہو؟ جواب ملا، میں تو محبوب کے در پر حاضری لگوانے جاتی ہوں، حاضری پوری رہی تو کلاس سے نکالی تو نہیں جاؤں گی، امتحان میں بیٹھنے کی اجازت دے دی جائے گی، جیسے تیسے گریس مارکس کر کے پاس ہو جاؤں گی، اور مجھے امید ہے کہ محبوب کا رعایتی پاس کرنا مجھے پار لگا دے گا، اسی لیے کوشش کرتی ہوں کہ روزانہ کی حاضری لگتی رہے، کلاس سے ناغہ نہ ہو۔ محبوب کو پتہ تو ہوگا نا کہ کیسی نالائق تھی، نکمی تھی، مگر آتی تو تھی۔ السلام علیکم۔ تو آج کی ہماری ویڈیو کا ٹاپک ہے موت کے 6 مرحلے جو عنقریب ہم سب پر آئیں گے۔ اسی طریقے سے ہر انسان پر موت آتی ہے، لیکن اپنی ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ہمیشہ کی طرح آپ سے گزارش ہے کہ جنہوں نے ہمارے چینل کی اس سے پچھلی تمام ویڈیو نہیں دیکھی ہے تو پہلے وہ دیکھ لیجئے، اور ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے ایسے ہی مزیدار اور ویڈیو دیکھنے کے لیے۔ تو آئیے دین کے ساتھی بنتے ہیں اور مل کر دین حق پھیلاتے ہیں۔ موت کے 6 مراحل ہوتے ہیں۔ پہلا مرحلہ یوم الموت کہلاتا ہے۔ یہ وہ دن ہے جب انسان کی زندگی کا اختتام ہو جاتا ہے۔ اس دن اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ وہ زمین پر جائے اور انسان کی روح قبض کریں تاکہ اسے اپنے رب سے ملاقات کے لیے تیار کیا جا سکے۔ بدقسمتی سے کوئی بھی اس دن کے بارے میں کچھ نہیں جانتا، اور جب وہ دن آتا ہے انسان کو یہ بھی احساس نہیں ہوتا کہ یہ اس کی موت کا دن ہے۔ تاہم انسان اپنے جسم میں تبدیلیاں محسوس کرتا ہے۔ مثلاً مومن کے دل کو اس دن خوشی اور سکون ملتا ہے، جبکہ برے اعمال کرنے والوں کو سینے اور دل میں دباؤ محسوس ہو جاتا ہے۔ اس مرحلے پر شیطان اور جنات فرشتوں کے نزول کو دیکھتے ہیں، لیکن انسان انہیں نہیں دیکھ سکتا۔ قرآن کریم میں اس مرحلے کا ذکر یوں کیا گیا، اور اس دن سے ڈرو جس دن تم اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے، پھر ہر جان کو اس کے کیے کا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ دوسرا مرحلہ روح کا تدریجی طور پر نکلنا۔ یہ مرحلہ انسان کے تلووں سے شروع ہوتا ہے۔ روح آہستہ آہستہ اوپر کی طرف بڑھتی ہے، ٹانگوں، گھٹنوں، پیٹ، ناف اور سینے سے گزرتی ہے، یہاں تک کہ وہ ایک مقام پر پہنچتی ہے جسے ترکی کہا جاتا ہے۔ اس مقام پر انسان تھکن اور چکر محسوس کرتا ہے اور کھڑا ہونے کے قابل نہیں رہتا۔ اس کی جسمانی طاقت ختم ہو جاتی ہے، لیکن وہ اب بھی نہیں سمجھ پاتا کہ اس کی روح جسم سے نکل رہی ہے۔ تیسرا مرحلہ ترقی کا مرحلہ ہے۔ قرآن کریم میں اس کا ذکر یوں آیا ہے، ہرگز نہیں، جب روح حلق تک پہنچ جائے گی اور کہا جائے گا کون جھاڑ پھونک کرے گا، اور وہ سمجھے گا کہ یہ جدائی کا وقت ہے، اور ایک پنڈلی دوسری پنڈلی سے لپٹ جائے گی۔ ترکی حلق کے نیچے کے 2 ہڈیوں کو کہا جاتا ہے جو کندھوں تک پھیلتی ہے۔ وکیلا من راق کا مطلب ہے کہ کون روح کو لے کر جائے گا۔ یہ وہ وقت ہوتا ہے جب لوگ ڈاکٹر یا ایمبولینس بلانے یا قرآن پڑھنے کی بات کرتے ہیں، لیکن انسان ابھی بھی زندگی کی امید رکھتا ہے۔ وَظَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقُ، اس کا مطلب ہے کہ انسان کو موت کے قریب ہونے کا احساس ہوتا ہے، لیکن وہ اب بھی بقا کی کوشش کرتا ہے۔ وَالتَّفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ، یعنی روح کے نکلنے کا عمل مکمل ہو چکا ہے اور جسم کے نچلے حصے بے جان ہو چکے ہیں۔ چوتھا مرحلہ حلقوم کا مرحلہ، یہ موت کا آخری مرحلہ ہے جو انسان کے لیے انتہائی مشکل ہوتا ہے، کیونکہ اس کے سامنے پردے ہٹ جاتے ہیں اور وہ اپنے ارد گرد موجود فرشتوں کو دیکھتا ہے۔ یہاں سے انسان آخرت کو دیکھنا شروع کرتا ہے۔ ہم نے تمہاری آنکھوں سے پردہ ہٹا دیا ہے،
آج تمہاری نظر تیز ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پھر کیوں نہیں جب روح حلق تک پہنچ جائے اور تم اس وقت دیکھ رہے ہو اور ہم تم سے زیادہ قریب ہے لیکن تم دیکھ نہیں سکتے۔ سورہ واقعہ۔ یہ وہ وقت ہے جب انسان اللہ کی رحمت یا غضب دیکھتا ہے اور وہ اپنی زندگی کے اعمال کو اپنی نظروں کے سامنے گزرتا ہوا دیکھتا ہے اور شیطان اسے گمراہ کرنے کی آخری کوشش کرتا ہے۔ قرآن پاک کہتا ہے اور کہو اے میرے رب میں شیطان کے وسوسوں سے تیری پناہ مانگتا ہوں اور اس سے بھی کہ وہ میرے پاس آئے۔ سورہ مومنون۔ پھر پانچواں مرحلہ ملک الموت کا داخلہ۔ یہ مرحلہ وہ ہے جب انسان کو معلوم ہو جاتا ہے کہ وہ رحمت والوں میں سے ہے یا عذاب والوں میں سے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور جن کی روحیں فرشتے سختی سے نکالتے ہیں ان کے چہروں اور پشتوں پر مارتے ہیں۔ سورہ محمد۔ اگر انسان مومن ہے تو اس کی روح نرمی سے نکلتی ہے جیسے پانی کا قطرہ مشکیزے سے نکلتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے اے اطمینان والی روح اپنے رب کی طرف لوٹ، راضی اور مرضی اور میرے بندوں میں شامل ہو جا اور میری جنت میں داخل ہو جا۔ سورہ فجر۔ پھر چھٹا اور آخری مرحلہ۔ یہ مرحلہ وہ ہے جب انسان کی روح مکمل طور پر جسم سے نکل جاتی ہے۔ اگر وہ گناہگار ہے تو کہتا ہے اے میرے رب مجھے واپس بھیج دے تاکہ میں نیک اعمال کر سکوں، لیکن اللہ فرماتا ہے ہرگز نہیں، یہ صرف ایک بات ہے جو وہ کہہ رہا ہے اور ان کے پیچھے ایک پردہ ہے قیامت کے دن تک۔ سورہ مومنون۔ اور موت کی سختی حق کے ساتھ آئے گی، یہی وہ ہے جس سے تم بھاگتے ہو۔ سورہ قاف۔ یہاں مومن کے لیے جنت کی بشارت ہے تاکہ گنہگار کے لیے عذاب کی وعید۔ ایک مفسر سے پوچھا گیا کہ لوگ موت سے کیوں ڈرتے ہیں؟ انہوں نے جواب دیا کیونکہ تم نے دنیا کو آباد کیا اور آخرت کو برباد کیا۔ اللہم احسن خاتمتنا۔ حضرت حارث بن خزرج بیان کرتے ہیں کہ میرے والد نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں نے ملک الموت کو ایک انصاری کے سرحانے بیٹھا ہوا دیکھا تو کہا کہ اے ملک الموت میرے صحابی کے ساتھ نرمی کرنا، یہ مومن ہے۔ تو ملک الموت نے عرض کیا آپ خوش ہیں، اپنی آنکھیں ٹھنڈی رکھیں کیونکہ میں ہر مومن کے ساتھ نرمی کرتا ہوں۔ اے اللہ کے رسول آپ یقین رکھیں جب میں ابن آدم کی روح قبض کرتا ہوں اور اس کے گھر والوں میں سے کوئی چیخ کر روتا ہے تو میں اس کی روح لے کر کھڑا ہو جاتا ہوں اور سوچتا ہوں کہ یہ کیوں رو رہا ہے۔ اللہ کی قسم ہم نے اس پر کوئی ظلم نہیں کیا، نہ ہی وقت سے پہلے اس کی روح قبض کی۔ اگر یہ اللہ کی تقدیر پر صبر کرے تو ان کو اجر ملے گا اور اگر یہ چیخ و پکار اور واویلا کریں گے تو گنہگار ہوں گے۔ ہمیں تو آپ کی طرف بار بار آنا ہے سو آپ احتیاط کریں۔ میں دن رات تری اور خشکی پر، میدان اور پہاڑ پر، ہر گھر میں نظر رکھتا ہوں اور ہر چھوٹے بڑے کو پہچانتا ہوں۔ اور اے اللہ کے رسول ہم اللہ کے حکم پر ہی انسان کی روح قبض کرتے ہیں، قبر پر قرآن شریف پڑھتے ہیں تو اپنے والدین کی قبر پر جایا کریں، پر ختم قرآن کرنا مستجب ہے۔ بیہقی نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی بعد دفن سرحانہ قبر سورہ بقرہ کا پہلا رکوع اور قدموں کی طرف سے آخری رکوع پڑھنا مستجب ہے۔ حضرت سیدنا علی کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا جو شخص ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے اسے جنت میں داخل ہونے سے کوئی چیز نہیں روک سکتی، وہ مرتے ہی جنت میں چلا جائے گا۔ شیخ ابن مہام رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں قبر پر قرآن پڑھنا بہت اعلیٰ ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ کسی کے چلے جانے سے زندگی رک نہیں جاتی، لیکن یہ کوئی نہیں جانتا کہ لاکھوں کے مل جانے سے بھی اس ایک شخص کی کمی پوری نہیں ہو سکتی جو ہماری زندگی سے جا چکا ہے۔
اے میرے اللہ، ہمیں معلوم نہیں کہ کتنی سانسیں باقی ہے، لیکن میری موت سے پہلے مجھے مقصد حیات سے ملا دینا، مجھے ایسی حالت میں اپنے پاس بلانا کہ تو مجھ سے راضی ہو۔ مجھے سمجھ آ گئی ہے کہ اللہ صرف تو ضروری ہے، میں جانتا ہوں سب فانی ہے اور صرف تو ہی باقی ہے، بس مجھے اپنے قریب کر لے کہ زندگی کی سختیاں تیری محبت میں برداشت کر سکوں اور تیرا ذکر، تیرا شکر اور تیری عبادت بہترین طریقے سے ادا کر سکوں۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ اسی نیک دعا کے ساتھ آج کی ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں۔